بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج 25ویں تاکرات ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں ہم اور آپ شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ ان قیمتی راتوں میں سے آج کی یہ رات بھی ہے، اور آج اس مسجد میں، مسجد فاطمہ میں ہم اور آپ اس وقت اس مبارک رات میں یہاں بیٹھے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ قرآن و حدیث کی بات کریں، کچھ اپنی اصلاح کی بات کریں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم عنوان ہے، دلوں کی سختی، اسباب اور علاج۔ دل کیوں سخت ہوتا ہے اور دل کے سخت ہونے کا نقصان کیا ہے، اور دل کے سخت ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اور آپ اس کو سمجھیں کہ ہمارے دل کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ انسان کے بدن میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، انسان کے بدن میں ایک ایسا پارٹ آف باڈی ہے، اگر وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، تو انسان کا پورا بدن درست ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ چیز گڑبڑ ہے، خراب ہے، تو انسان کا پورا بدن خراب ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان کا دل ہے۔ دل کے اوپر انسان کی پوری باڈی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر دل خراب ہے تو انسان کا ہاتھ بھی غلط جگہوں پر جائے گا، انسان کی نظر بھی غلط جگہوں پر جائے گی، انسان کی زبان سے بھی گندی چیزیں نکلیں گی، انسان کا پیر بھی غلط جگہوں پر جائے گا۔ دل بیس ہے، دل بنیاد ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، انسان کے تقوی کا سینٹر دل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کیا اس کی ویلیو ہے؟ دل میں کیا لے کے آئے؟ بڑے باڈی بلڈر ہو، بڑے خوبصورت ہو، بڑے پیسے والے ہو، بھئی دل کیسا ہے تمہارا؟ اللہ کیا دل دیکھا جائے؟ یہ مال، یہ اولاد، یہ چکا چوند، یہ گلیمر سب دنیا میں رہ جائے۔
اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی انسان کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں تقوی ہوگا، جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ دل اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، دل گڑبڑ ہے تو اللہ کے یہاں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور دل اگر انسان کا کٹھور ہے، دل سخت ہے، تو انسان کے ظاہر پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، انسان کے بیہیویئر پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، انسان کے اخلاق پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو اے میرے نبی یہ صحابہ جو آپ کے لیے جان چھڑکتے ہیں، جو آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہے، جو آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، جو آپ کے منہ کا تھوک اپنے بدن پر مل لیا کرتے ہیں، یہ صحابہ جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، لن فضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے، یہ سب چھٹ گئے ہوتے اگر آپ سخت دل ہوتے اور آپ اگر بد زبان ہوتے۔ پتہ یہ چلا انسان اگر سخت دل ہوگا تو بد زبان بھی ہوگا، سخت دل انسان بد اخلاق بھی ہوتا ہے، سخت دل انسان بد زبان بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کی بات جتنی بھی اچھی ہو، آپ جتنی بھی حق اور سچی بات بول رہے ہوں، اگر آپ کا دل سخت ہے اور آپ کی زبان صحیح نہیں ہے تو لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے سچی بات کہنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے حق بات کہنے والا کون تھا؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کی بات سچی ہوتی، آپ کا کلام سچا ہوتا، آپ کا منہج صحیح ہوتا، لیکن اگر آپ کا اخلاق اور آپ کا دل سخت ہوتا اور آپ کی زبان اگر نرم نہ ہوتی تو یہ صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو دل بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میرے بھائی، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی دعائیں کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے۔ اے اللہ دل کا مالک تو ہے، دل کا ریموٹ کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے، دلوں کو پھیرنے والا تو ہے، جس دل میں تو چاہتا ہے ایمان دے دیتا ہے، جس دل میں تو چاہتا ہے ایمان داخل نہیں ہو پاتا ہے، جس کو جو تو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جمع کر کے رکھ، اب میرے دل کو اپنے دین کے اوپر قائم رکھ۔ اللہ کے نبی دعائیں کرتے تھے میرے بھائی۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات اپنے دماغ میں آپ بٹھا لیجیے کہ دل کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دل اگر سخت ہے، دل اگر گڑبڑ ہے تو انسان صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لسان الفتى نصف ونصف فؤادہ، انسان کی زبان اور انسان کا دل، ان دونوں سے مل کر کے انسان بنتا ہے، آدھا اس کی زبان ہے اور آدھا اس کا دل ہے۔ لسان الفتى نصف ونصف فؤادہ، آدھا انسان کا دل ہے اور آدھا اس کی زبان ہے۔ فلم يبق الا صورۃ اللحم والدم، اگر انسان کے اندر سے دل کو نکال دیا جائے، انسان کے اندر سے زبان کو نکال دیا جائے تو گوشت اور پوست تو بچے گا، اس کے اندر خون تو بچے گا، مگر انسان بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ انسان کی پہچان ہوتی ہے، انسان بنتا ہے اپنے دل سے اور اپنی زبان سے۔ تو دل کا معاملہ اتنا سخت ہے، دل اگر سخت ہو جائے تو قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی۔ بھئی قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ قرآن مجید کا 28واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا
تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چکناچور ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، پہاڑ اللہ کے خوف سے قرآن سن کر کے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، آج ہمارے دل کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ہم قرآن کا مطلب نہیں جانتے، ہم تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم قرآن کا مطلب نہیں جانتے، اس لیے ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ مگر جب قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کا معنی بھی پڑھتے ہیں، ہم جنت کی باتیں پڑھتے ہیں، جہنم کی باتیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے عذاب کا تذکرہ پڑھتے ہیں، تب بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری آنکھیں نم کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اور جب دل سخت ہو جائے تو پہاڑ سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیے، سورۃ البقرہ، بقرہ کے معنی گائے، گائے کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل کا الزام کسی اور کے اوپر لگا دیا۔ اب بیچارہ جو بے قصور ہے وہ پھنس گیا، اور قاتل آزاد گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ اب اللہ نے سیدھا سیدھا حکم دیا تھا گائے ذبح کر دو، کر دیتے، مگر بنی اسرائیل جو تھے وہ بڑے بال کی کھال نکالنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا موسیٰ گائے تو ہم ذبح کر دیں گے، ذرا اپنے اللہ سے پوچھو گائے ہوگی کیسی، اس کا کلر کیسا ہوگا، وہ پالتو ہوگی یا آزاد گھومنے والی ہوگی، پھر اس کی ایج کیا ہوگی، بوڑھی ہوگی، جوان ہوگی، چھوٹی ہوگی، کیسی ہوگی؟ بھائی شریعت جو حکم دے اس کو پورا کرو، اس میں بال کی کھال مت نکالو۔ ابھی کل ایک صاحب کا میرے پاس کال آیا شولہ پور سے، شیخ صاحب ہمارے یہاں ایک صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ قضا نماز کا کوئی اسلام کے اندر قضا نماز نہیں ہوتی، وہ دو دو ٹائم کی، تین تین ٹائم کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں قرآن اور حدیث میں کہیں قضا نماز کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ صاحب ایسے آدمی کی بات پر توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نماز کا مذاق بنا رہا ہے، جو 3 ٹائم کی 4 ٹائم کی نماز ایک ساتھ پڑھ رہا ہے، ایسے آدمی کی بات کو توجہ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اگر نماز کے ٹائم کا کوئی مطلب نہیں تھا تو کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو قرآن میں کہنے کی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے۔ اگر نماز کے لیے ٹائمنگ کی کوئی قید نہیں تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام کیوں آئے اللہ کے نبی کے پاس؟ اے اللہ کے نبی یہ ظہر کا وقت ہے، اے اللہ کے رسول یہ فجر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، وقت بتانے کیوں آئے تھے؟ جب نماز کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے تو پڑھ سکتے تھے۔ تو یہ ہوتے ہیں بال کی کھال نکالنے، وہ بنی اسرائیل والا دماغ آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ شریعت نے حکم دیا فالو کرو بھائی، اس میں بال کی کھال مت نکالو۔ مولوی صاحب امام کے پیچھے ہم نے تراویح پڑھ لی، اب گھر پہ جا کے تہجد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کیوں پڑھیں گے آپ؟ گھر پہ جا کے تہجد پڑھنی تو تراویح مت پڑھتے آپ۔ نبی نے ایک رات میں تراویح اور تہجد 2 الگ الگ نماز نہیں پڑھی، ایک رات میں آپ نے 11 رکعت سے زیادہ پڑھی ہی نہیں ہے۔ ہاں ریئر کبھی ہو گیا بھئی آپ نے وتر کی نماز پڑھ لی، ارادہ نہیں تھا تہجد پڑھنے کا، اچانک آپ کی نیند کھل گئی، آپ نے تہجد پڑھ لی، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن لوگ بلا وجہ کے مسئلے پیدا کرتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح۔ اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کر لو، سمپل ذبح کر لیتے، اب انہوں نے شرائط لگانی شروع کر دی، کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، وہ پالتو ہونی چاہیے یا باہر گھومنے والی ہونی چاہیے۔ اب جب وہ شرط لگاتے چلے گئے اللہ ٹف کرتا چلا گیا۔ اللہ نے کہا ایسی گائے لاؤ جو بوڑھی بھی نہ ہو، جو جوان بھی نہ ہو، اوان بین ذالک، بالکل بچ کی۔ انہوں نے کہا رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے کہا پیلے کلر کی، یلو کلر کی ہو۔ یلو کلر کی گائے دیکھی کیا آپ نے؟ یلو کلر کی گائے بڑی ریئر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کیسی ہو؟ اللہ نے کہا وہ کھیتوں میں کام کرنے والی بھی نہ ہو، وہ زمین کو جوتنے والی بھی نہ ہو۔ اب بڑی مشکل سے جب انہوں نے گائے تلاش کی، بڑی مشکل سے بڑی قیمت دے کر کے انہوں نے بہرحال گائے حاصل کی۔ اب جب گائے حاصل کر لی اللہ نے کہا گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کر لیا، اللہ نے کہا اس کے باڈی کا ایک حصہ لے لو اور جو آدمی مر گیا ہے اس کے بدن سے ٹچ کرو، اس کو مارو تو وہ زندہ ہو کر کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، گائے ذبح کی، گوشت کا ایک ٹکڑا لیا
اور جو ڈیڈ تھا، جو مقتول تھا، اس کی باڈی سے ٹچ کیا، اس نے کھڑے ہو کے بتا دیا میرا بھتیجا میرا قاتل ہے، بھتیجے نے چچا کو مارا تھا، قاتل پکڑا گیا۔ اللہ نے کہا دیکھو اگر ہم وقتی طور پر مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اگر ہم وقتی طور پر ٹیمپرری اگر ہم مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو کل قیامت کے دن بھی ہم اسی طریقے سے تمہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے بعد تو انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا، مگر وہ ایمان نہیں لائے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے، وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ نے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ کیا تھی، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم نے ہماری اتنی بڑی نشانی کو دیکھا پھر بھی تم ایمان نہیں لائے، کیونکہ تمہارے دل کٹھور ہو چکے تھے، تمہارے دل ہارڈ ہو چکے تھے، تمہارے دل سخت ہو چکے تھے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل تو پتھروں کے جیسے ہو گئے تھے، پتھروں کی طرح ہو گئے تھے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے تھے، کیونکہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں نکلنے لگتی ہیں، ان کے اندر سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سے سوراخ ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے پانی رس رس کر کے آنے لگتا ہے۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو دل جب سخت ہو جائے قرآن اثر نہیں کرتا، دل جب سخت ہو جائے تو نماز میں من نہیں لگتا، نماز بوجھ لگتی ہے کہ یار کیا بار بار اذان ہو رہی، بار بار نماز پڑھنے جانا پڑتا ہے۔ جیسے منافق تھے نبی کے دور میں، نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، نبی کے دور میں بغیر نماز کے مسلمانوں کے رجسٹر میں انٹری نہیں ملتی تھی، مسلمان ہو تو نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے یہاں تو بیچارہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی مسلمان ہے، اس کو لوگ مسلمان کنسیڈر کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں مسلمان کی پہلی پہچان تھی وہ مسجد میں آئے گا۔ منافق جو اندر سے کافر تھے، اسلام کے دشمن تھے، اوپر سے مسلمان تھے، ان کو بھی نبی کے دور میں مسجد میں آنا پڑتا تھا، مگر چونکہ دل سخت تھا تو نماز تو پڑھتے تھے، مگر کیسے پڑھتے تھے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے، بڑی مشکل سے وہ نماز میں آتے تھے۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ دیکھ لیں کہ ہاں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ تو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے، جب نماز پڑھ کے اپنے گھر جاتے تھے ایک بار بھی وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ دل جب سخت ہوتا ہے تو نماز میں من نہیں لگتا، دل جب سخت ہو جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان بھول جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المومن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل، جب ایک مومن کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، جب مومن سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو مومن تو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ اور جس کا دل سخت ہوتا ہے، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، جو بدکار ہوتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد ایسا بیہیو کرتا ہے، ایسا سلوک کرتا ہے کذباب مر علی انفہ، جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور مکھی کو ہٹا دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی سے سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے بندو جب تم ہمارے ذکر سے منہ موڑ لو گے، جب گناہ کر کر کے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری زندگی کو تنگ بنا دیں گے، ہم تمہاری زندگی کو پرابلم والی زندگی بنا دیں گے، ہم تمہاری زندگی کو بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔
اور دل جب سخت ہوتا ہے تو کورونا کے جیسی وبا اور بیماری بھی ہمارے دل کو نرم نہیں کر پاتی. بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں لیکن انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا, اللہ کی بارگاہ میں نہیں گر رہتا. کیوں؟ کیونکہ دل سخت ہے. اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. میرے بندو, جب ہمارا عذاب آتا ہے, جب بیماریاں آتی ہیں, جب تکلیفیں آتی ہیں, جب کاروبار میں مندی آتی ہے, جب تمہارے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں روتے, اللہ کے آگے گڑ گڑاتے, تم اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے. لیکن تم ایسا نہیں کرتے ہو. کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ دل تمہارے سخت ہو چکے ہیں اور شیطان نے تمہارے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا ہے. تو دل سخت ہونے کے یہ ڈرا بیکس ہیں, یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں, یہ نقصانات ہیں دل سخت ہونے سے. اتنا سب کچھ ہوتا ہے. اب آئیے اپنے ٹاپک کے ہم دوسرے حصے پر آتے ہیں کہ دل سخت کیوں ہوتا ہے, اس کا ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, دل کیوں سخت ہوتا ہے. تو یاد رکھیے, دل کے سخت ہونے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ, انسان جتنا گناہ کرے گا اتنا زیادہ دل سخت ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے وعدوں کو توڑ دیا, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ, ہم نے یہودیوں کے اوپر لعنت کی, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. گناہ کرو گے دل سخت ہو جائے گا, اور یہ دل کا سخت ہونا یہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے, یہ چلتا پھرتا عذاب ہے. انسان کا دل سخت ہو جائے یہ چلتا پھرتا عذاب ہے اس کا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب ذنبا, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے, نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء, اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے, دل کے اوپر دھبا پڑ جاتا ہے. بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے, بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے, وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر بندہ دوبارہ وہی گناہ کرے, دوبارہ غلط کام کرے, تو وہ کالے رنگ کے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ پورے دل کو کالا کر دیتے ہیں. اور جب پورا دل گناہ کر کر کے کالا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کرتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑ گئے. اچھا ایک بات پہ غور کرو, ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ دل پہ دھبا ڈالتا ہے. کتنا کریم ہے ہمارا رب. اگر گناہ کے دھبے ہمارے چہرے پہ ڈال دیتا تو کیسا لگتا. انسان ایک دوسرے کو شکل دکھانے کے لائق ہو, وہ کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے کہ اس نے گناہوں کے دھبے ہمارے سینے کے اندر ڈالے ہیں. دل کالا ہے, آدمی کا چہرہ چمکدار ہے, آدمی کا کپڑا چمکدار ہے, آدمی سماج میں عزت کے ساتھ جی رہا ہے. اگر گناہوں کے دھبے اس نے جسم پر ڈالے ہوتے, گناہوں کے دھبے اس نے چہرے پر ڈالے ہوتے, تو میرے بھائیوں ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق. تو دل کالا ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. یہ پہلی وجہ ہے دل کے سخت ہونے کی. انسان جب گناہ کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. دل کے سخت ہونے کی دوسری وجہ, انسان کا دل تب بھی سخت ہو جاتا ہے جب وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے, جب وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے, جب وہ قرآن کو نہیں پڑھتا ہے. اس لیے کہ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدلے. افلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها, میرے بندو تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے دلوں پر تو قفل پڑے ہوئے ہیں, تمہارے دلوں پر تو تالے پڑے ہوئے ہیں. دلوں کے تالوں کو کھولنا ہے تو قرآن کو پڑھو, قرآن پر غور کرو, قرآن پر تدبر کرو. انسان جتنا قرآن سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا دل اس کا سخت ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے
27ویں پارے میں فرماتا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کا کلام سن کر کے، قرآن سن کر کے پگھل جائیں؟ اللہ نے جو کلام اتارا ہے وما نزل من الحق، اللہ نے جو سچا کلام اتارا ہے اس قرآن کو سن کر کے تمہارے دل کیوں نہیں پگھلتے ہیں؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد، میرے بندو تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا، تم ان کی طرح نہ ہو جانا، ان کو تورات دی گئی، ان کو انجیل دی گئی مگر وہ اپنی کتابوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ میرے بندو تم قرآن سے دور نہ ہو جانا، فقست قلوبہم، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے دل کے سخت ہونے کی، جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تب اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ دل کے سخت ہونے کی تیسری وجہ، انسان جب غافل ہو جاتا ہے، غافل کا مطلب ایک کان سے سن رہا ہے دوسرے کان سے اڑا رہا ہے۔ غافل کا مطلب سن تو رہا ہے توجہ نہیں ہے، سن رہا ہے، قرآن کی آیتیں بھی سن رہا ہے، نبی کی حدیثیں بھی سن رہا ہے، بس ٹائم پاس ہو رہا ہے، سن کر کے عمل نہیں کرنا ہے۔ غافل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کا 17واں پارہ اٹھائیں، 17ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، میرے بندو تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے، تم کبھی بھی مر سکتے ہو، کبھی بھی تمہیں موت آ سکتی ہے، اور موت کے فوراً بعد تمہارا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، تمہارے حساب و کتاب کا ٹائم قریب ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم اللہ کے دین سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت تمہیں آتی ہے تم اس نصیحت کو کھلواڑ کے ساتھ سنتے ہو، مذاق کے ساتھ سنتے ہو، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہو۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ لاہیۃ قلوبہم، کیونکہ تمہارے دل غافل ہو چکے ہیں۔ دل جب غافل ہو جائے، قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا، حدیث کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب قرآن کو سنا جائے تو پورے اٹینشن کے ساتھ سنا جائے۔ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جس کا دل قرآن کے وقت حاضر ہو۔ تو یہ تیسری وجہ ہے میرے بھائیوں، جب انسان غافل ہو جاتا ہے تب اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ دل کے سخت ہونے کی چوتھی وجہ، موت کو انسان یاد نہیں کرتا۔ جنازے اٹھتے ہیں، جنازے میں جاتا ہے، میت کے پیچھے پیچھے، جنازے کے پیچھے پیچھے بھی جاتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کروڑ پتی انسان کو دفنایا جا رہا ہے، جو بہت بڑا جاگیردار تھا، بہت بڑا دولت مند تھا، بہت بڑا زمیندار تھا، بہت بڑا پیسے والا تھا، آج وہ قبر کے اندر جا رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ساری دولت دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے، جس دولت کو کمانے کے لیے اس نے حلال و حرام سارے راستے اپنائے، لوگوں کا حق بھی مارا، لوگوں پر ظلم بھی کیا، لوگوں سے جھوٹ بھی بولا، آج وہ دولت اس کے کسی کام کی نہیں ہے، آج خالی ہاتھ جا رہا ہے، آج ایک کفن میں لپیٹ کر کے اس کو کفنایا جا رہا ہے، آج نوٹوں کی کوئی گڈی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جا رہی ہے، آج کوئی بینک بیلنس اس کے ساتھ نہیں جا رہا ہے، آج کوئی زمین و جائیداد اس کے ساتھ نہیں جا رہی ہے، خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ ہم اسے کفناتے بھی ہیں، ہم اسے دفناتے بھی ہیں، ہم اسے قبرستان میں بھی لے کر کے جاتے ہیں، مگر میرے پیارے بھائیوں ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہم موت کو بھی دیکھ کر کے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم جنازوں کو دیکھ کر کے بھی یہ نہیں سوچتے یہ ایک دن جنازہ ہمارا بھی اٹھے گا، ایک دن ہم بھی چارپائی کے اوپر لٹا کر کے لے کے جائیں گے، ایک دن ایسا آئے گا ہم اپنے آپ کو خود سے نہلا نہیں پائیں گے، لوگ ہمیں غسل دیں گے، لوگ ہمیں کپڑا پہنائیں گے، لوگ ہمارے بدن سے کپڑے اتاریں گے، ہماری آنکھ بھی لوگ بند کریں گے، ہمارے پیروں کے انگوٹھے بھی لوگ ملائیں گے، ہم اتنے بے بس ہو جائیں گے، اتنے کمزور ہو جائیں گے، ہم اپنی باڈی کو ذرا سا بھی مومنٹ نہیں دے پائیں گے۔ موت کو انسان کیوں نہیں یاد کرتا؟ ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، اللہ کے پیارے نبی جنازے میں گئے ہوئے ہیں، صحابی کو قبر میں اتارا جا رہا ہے،
اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے اپنے صحابہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم کی نگاہیں زمین کی طرف ہیں، اچانک آپ اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کر کے فرماتے ہیں، آپ روتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ موت تم کو بھی آنی ہے، یہ دن تم کو بھی دیکھنا ہے، اے میرے صحابہ اس دن کی تم تیاری کرو، اس قبر میں جانے کی تم تیاری کرو، اس دن کو یاد کرو جب یہ دن تمہارے اوپر آئے گا، اے میرے صحابہ تم اس دن کی تیاری کرو۔ انسان اگر موت کو یاد نہیں کرے گا، انسان کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا۔ دل کے سخت ہونے کی پانچویں وجہ، علامہ ابن قیم کہتے ہیں جب بہت زیادہ لوگوں سے آدمی ملنے جلنے لگے گا۔ تعلقات بنانا غلط نہیں ہے، ملنا جلنا غلط نہیں ہے، مگر جب ٹائم پاس کرنے کے لیے انسان بہت ساری دوستیاں کر لے، بہت سارے تعلقات بنا لے، تو یہ چیز بھی انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت عقبہ ابن عامر جب اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی نجات کس چیز میں ہے، تو اللہ کے نبی 3 چیزوں کو فارمولہ بتاتے ہیں نجات کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عقبہ ابن عامر امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو، اپنی زبان کو تم کنٹرول میں کر لو، یہ پہلا ہے نجات کا طریقہ۔ اور دوسری چیز وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، گھر کے باہر نکلو، ضرورت کے لیے نکلو، کاروبار کے لیے نکلو، ضروری کاموں سے نکلو، ایسا نہ ہو کہ تم رات کو 2 بجے گھر میں آ جاؤ اور صبح 7 بجے گھر سے نکل جاؤ، گھر سے کوئی مطلب ہی نہ ہو، دوستوں کے ساتھ کئی گھنٹے بیٹھ کر کے تم میٹنگیں کر رہے ہو، نہ بیوی کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، نہ بچوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے۔ جب تم بہت زیادہ لوگوں سے گھلنے ملنے لگو گے تو یہ چیز بھی تمہارے دل کو سخت بنا دے گی۔ آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھ لو۔ اور تیسری چیز وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرو۔ یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم نجات پا جاؤ گے۔ تو بہت زیادہ گھلنا ملنا جائز ہے، بلکہ اسلام اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ گھر میں رہیں اور ریزرو ہو جائیں، کنزرویٹو ہو جائیں، لوگوں سے تعلق نہ بنائیں، اسلام اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو مسلمان لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے تو وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں۔ بھئی آپ جب لوگوں سے تعلقات بنائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، سماج کے اندر رہیں گے، تو ظاہر ہے کچھ تلخ باتیں بھی آپ کو جھیلنی پڑیں گی، کچھ آپ کے فیور میں ہوں گے، کچھ آپ کے خلاف ہوں گے، کچھ آپ کی تعریف کریں گے، کچھ آپ پر تنقید کریں گے، کچھ لوگوں کو آپ اچھے لگیں گے، کچھ کو آپ برے لگیں گے، تو صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا ہی نہیں۔ تو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں صبر کرنا پڑے گا، ایک بات تو یہ پتہ چلے، لیکن ملنے جلنے کی بھی ایک لمٹ ہو۔ بہت زیادہ اگر آپ ملیں گے جلیں گے اور گھر سے دور رہیں گے تو یہ چیز بھی آپ کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے دل کو سخت کرنے والی ایک چیز یہ بھی ہے، بہت لمبی لمبی آرزوئیں قائم کر لینا، لمبے چوڑے پلان بنا لینا، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، کل کی خبر نہیں ہے اور 20 سال آگے کی پلاننگ کر لینا، یہ بھی شیطان کا فارمولہ ہے۔ شیطان ہمیں پریزنٹ سے زیادہ فیوچر کی فکر کرنے سے ڈراتا ہے کہ ارے فیوچر کیا ہوگا۔ بھئی انسان کوشش کرے، بہتر سے بہتر اچھا عمل کرے، فیوچر کا مالک اللہ ہے۔ یہ کیا کہ ہم فیوچر کی فکر میں اپنے پریزنٹ کو برباد کر دیں، کیا ہوگا اس کے چکر میں کیا ہو رہا ہے اس کی چنتا ہم نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پھٹا پرانا کپڑا پہن رہے ہیں، ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کیا صاحب فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں؟ ارے بھاڑ میں گیا ایسا فیوچر پلاننگ کرنے کے چکر میں آپ اپنے بچوں کا حق مار رہے ہیں، اپنی بیوی کا حق مار رہے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، اچھی خاصی سیلری ہے، تنخواہیں ہیں، 50-60 ہزار روپیہ کما رہے ہیں اور ہمیشہ روتے گاتے رہتے ہیں، جب ملو ترے بڑی مہنگائی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے میرے بھائی، یعدہم ویمنیہم، شیطان تمہیں آرزویں دلاتا ہے،
شیطان تمہیں لمبے چوڑے وعدے یاد دلاتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان جتنے بھی وعدے تم سے کرتا ہے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں. شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے. یہ حرام کی کمائی کے ذریعے جو آپ کو بہترین بھوشیہ کا اور بہترین مستقبل کا جو سپنا دکھایا جا رہا ہے، جھوٹا ہے یہ سپنا. وہ بھوشیہ آپ کا روشن نہیں ہوگا، اور تاریک ہو جائے گا، اور اندھیرا ہو جائے گا، اور خراب ہو جائے گا. شیطان کا ہر وعدہ جھوٹا ہے. قرآن کریم کا 14واں پارہ اٹھو، 14ویں پارے کی بالکل اسٹارٹنگ کی آیت ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے میرے نبی، ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. ان کا 3 ہی کام ہے، یا تو کھائیں گے پیئیں گے، یا انجوائے کریں گے، یا لمبی چوڑی پلاننگ کریں گے. یہ کافروں کا 3 کام ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، یہ کھائیں گے پیئیں گے، یہ انجوائے کریں گے، موج مستی کریں گے، اور یہ لمبی چوڑی پلاننگ کریں گے. تو بہت لمبے چوڑے پلان مت بناؤ میرے بھائی. اپنے حال کو بہتر کرو، اپنے ورتمان کو، اپنے پریزنٹ کو بہتر کرو. یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے، اور اس سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ کھانا کھانے سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے. ان کی گفتگو کا ٹاپک گھوم پھر کر کے جو ہے بریانی اور مرغا اور چکن اور مٹن ہی ہو جاتا ہے. حیدرآباد میں ایک آدمی مجھ کو ملا، بولا شیخ صاحب ہم لوگ جب کسی شہر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہوٹل تلاش کرتے ہیں کہاں اچھا کھانا ملے. اب یہ بڑے فخر سے بیان کر رہا تھا. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے بھائی، ہم تو اچھے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اچھے انسانوں کو تلاش کرتے ہیں، آپ اچھے ہوٹلوں کو تلاش کرتے ہیں. اور یہی آج ہماری قوم کی پہچان بن گئی ہے. مسلمانوں کی بستیوں میں ہاں بہترین چکن کی مہک آ رہی ہے، کلیجی 1 نمبر کی، قیمہ 1 نمبر کی ملے گا آپ کو، بریانی 1 نمبر کی ملے گی. اسکول نہیں ملیں گے، ادارے نہیں ملیں گے، صفائی ستھرائی نہیں ملے گی. یہ ہماری پہچان بن گئی ہے. کہتے ہیں نا کسی قوم کی ترجیحات سے اس قوم کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے. کون سی قوم کس چیز کو ترجیح دے رہی ہے، کس کو پریفر کر رہی ہے، اس کی پراتھمکتا کیا ہے، اس کی ترجیح کیا ہے، اس کی زندگی میں کون سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قوم کیا کرے. جس قوم کے نوجوان لڑکے چائے کے ہوٹلوں پر رات کو 2-2 بجے تک بیٹھ کر کے گپیں لڑائیں، جس قوم کے نوجوان لڑکے بیٹھ کر کے لڑکیوں سے چیٹنگ کریں، اور جس قوم کی لڑکیاں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بیٹھ کر کے ویڈیوز بنائیں، اس قوم کا بھوشیہ تو صاف نظر آ رہا ہے. تو بہت زیادہ کھانا کھانے سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. انسان اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا. سب سے برا اگر کوئی برتن ہے تو انسان کا پیٹ ہے. انسان کے پیٹ سے برا کوئی برتن اس کو بھرتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کو اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے یقمن صلبہ، جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، اس کی باڈی مینٹین رہے، اس کا جسم صحیح رہے. بس بھئی کھانا انسان جینے کے لیے کھائے. انسان کھانا جینے کے لیے کھائے، انسان کھانے کے لیے نہ جیے. یہ فرق ہے. انسان جو کھانا کھا رہا ہے وہ جینے کے لیے ہے. انسان کا جینا کھانے کے لیے نہیں، انسان کی زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اتنا لقمہ کافی ہے، اتنا کھانا کافی ہے جو انسان کی پیٹ کو سیدھا رکھے. اور اگر بہت کھانا ہی ہے تب بھی تمہارے کھانے کے، تمہارے پیٹ کے 3 حصے ہونے چاہیے. پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. ہم لوگ تو سانس لینے کے لیے بھی جگہ نہیں چھوڑتے. تو بہت کھانے سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے. بہت زیادہ سونے سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے. خاص طور سے رمضان میں ہمارے یہاں جو لائف اسٹائل ہے، رات بھر جاگو. اچھا چلو کوئی کام ہے تو جاگو، رات میں مطالعہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی تو اچھی بات ہے. رات بھر گپیں لڑاؤ، رات بھر ٹائم پاس کرو، اور فجر پڑھی تو پڑھی ورنہ فجر بھی غائب، اور فجر میں جو سوئے تو سیدھے عصر کے بعد اٹھتے ہیں نواب صاحب. تو یہ بہت سونے سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے.
اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے نیک بندے راتوں کو کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت، صبح کے وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے میرے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ سورہ سجدہ جو جمعہ کے دن ہم فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ سجدہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک بندے جب رات ہو جاتی ہے ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، دنیا بستروں پر سو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے رہتے ہیں۔ تو بہت زیادہ سونے سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اسی طریقے سے بہت زیادہ ہنسنے سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ بھئی ہنسی مذاق جائز ہے، ہنسی مذاق جائز ہے، اسلام میں ایسا نہیں کہ آپ ہمیشہ ایک دم چہرہ ایک دم جو ہے سیریس بنائے رکھیے، کبھی مسکرائیے بھی مت، ہنسیے، اسلام کی ایسی تعلیم نہیں ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی جوکر ہو جائے، آدمی ہمیشہ ہنسی مذاق کرتا رہے، کامیڈی کی باتیں کرتا رہے، چٹکلے سناتا رہے۔ اگر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ یہ چیز ہے تو سمجھ لو اس کا دل سخت ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، بہت زیادہ ہنسا مت کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کو سخت کرنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں اتنا ڈوب جائے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ بھئی دنیا کمانا، دنیا بنانا، دنیا میں زندگی گزارنا یہ شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ شریعت میں اس کو جائز ہی نہیں مستحب کہا گیا ہے۔ خوب پیسے کماؤ، خوب اچھے مکان بناؤ، کوئی پابندی نہیں، مگر اس کو سب کچھ مت سمجھو، اس کو ٹارگٹ مت بناؤ، اس کو منزل مت سمجھو۔ ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے، جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر مالداری پیدا کر دے گا۔ ایک ہوتی ہے پیسے کی مالداری، ایک ہوتی ہے دل کی مالداری۔ پیسہ ہے انسان کے پاس، لیکن جب دل کے اندر مالداری نہیں ہوتی تو انسان بخیل ہوتا ہے، انسان کنجوس ہوتا ہے، انسان کا حال یہ ہوتا ہے چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے۔ اور دل کا جو مالدار ہوتا ہے وہ بیچارہ جواری کی روٹی کھا کے بھی چین سے سوتا ہے، سادہ کھانا، معمولی کھانا کھاتا ہے، معمولی گھر میں رہتا ہے، مگر دل کا تونگر ہوتا ہے، دل کا مالدار ہوتا ہے۔ تو جو آخرت کو اپنے ٹارگٹ بنا لے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مالدار کر دے، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دے گا، اس کی پرابلم کو سالو کر دے گا۔ اور تو اور وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، چونکہ اس نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا تو دنیا بھی اس کو ملے گی، دنیا جھک مار کر کے اس کے پاس آئے گی۔ دنیا کا جی چاہے یا نہ چاہے، دنیا کا من چلے یا نہ چلے، لیکن دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی۔ بھئی آپ کے حصے کی روزی روٹی تو آپ کے پاس آئے گی، حلال طریقے سے بھی آپ کھائیں گے کمائیں گے تب بھی آئے گی۔ جو طریقہ آپ نے حرام طریقے سے اپنایا ہے، آپ حلال طریقہ اپناتے تب بھی وہ روزی روٹی آپ کے حصے کی روزی کہیں جانے والی نہیں، دنیا تو آپ کے پاس آئے گی۔ لیکن ہاں اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا سنیے، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جو دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لے، جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ فقیری رکھ دے گا، ہمیشہ پریشان رہے، پیسہ ہے تب بھی پریشان رہے، بینک بیلنس ہے تب بھی پریشان رہے گا، ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے بس یہی ڈر رہے گا میرا پیسہ ختم نہ ہو جائے، میری دولت ختم نہ ہو جائے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو اور الجھا دے گا، اس کے مسئلے حل نہیں کرے گا۔
وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ دنیا مقدر سے بڑھ کے نہیں مل سکتی۔ دنیا کے لیے مر جاؤ، کٹ جاؤ، کھپ جاؤ، دنیا تو اتنی ہی ملنی ہے میرے بھائی جتنی آپ کے مقدر میں لکھی ہے۔ تو دنیا سے بہت زیادہ دل لگانا یہ بھی انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اب آئیے اپنے ٹاپک کے آخری حصے پر ہم آتے ہیں۔ حل کیا ہے، سولیوشن کیا ہے؟ پرابلم تو میں نے بیان کر دی کہ بھائی دل سخت ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں یہ میں نے بتا دیا۔ اب دل کی سختی کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور ہم بات ختم کریں گے۔ دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن پر غور کرنا ہے، قرآن سے قریب ہونا ہے۔ قرآن کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ ہمارے دل کی سختی کو نرمی میں بدل سکتا ہے۔ قرآن کی خاصیت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے قرآن کی شکل میں وہ کتاب اتاری ہے جو احسن الحدیث ہے، جو سب سے بہترین کتاب ہے۔ کتاب متشابہہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، اور جس کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور اس قرآن کو سن کر کے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اور قرآن کو سننے کے بعد ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر وہ پاور ہے۔ قرآن آپ کے ہارڈ اور سخت دل کو سافٹ بنا سکتا ہے، نرم بنا سکتا ہے۔ دوسری چیز، دل کی سختی کو دور کرنے کا دوسرا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اللہ کو آپ جتنا جانیں گے دل اتنا نرم ہوتا چلا جائے۔ اسی لیے اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ان پر علماء نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی۔ اللہ کے اسماء الحسنی، اللہ کے جو نام ہیں، ان ناموں کے اوپر علماء نے ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ناموں پر غور کریں تو اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی، او فی الارض، یا زمین کے اندر کہیں ہوگی، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو اللہ کے علم کے بارے میں یہ جان لے گا کہ اللہ کو چٹان کے نیچے چھپی ہوئی رائی کے دانے کے برابر کی چیز بھی پتہ ہے، وہ اکیلے میں کوئی گناہ کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے۔ تو دل کو نرم کرنے والی ایک چیز یہ بھی ہے ہم اللہ کو جانیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں۔ علماء میس جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو جتنا جانے گا اللہ کا ڈر اس کے دل میں اتنا زیادہ پیدا ہوگا۔ تو یہ دوسری چیز ہے، اگر آپ اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں اللہ کو جانیے۔ اور اللہ کو کیسے جانیں گے؟ ہم قرآن کے ذریعے جانیں گے، حدیث کے ذریعے جانیں گے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، اللہ کو جانیے۔ اللہ کو جتنا آپ جانیں گے اتنا آپ کا دل نرم ہوگا۔ تیسری چیز، انسان کے دل کی سختی کو دور کرنے والی تیسری چیز، اللہ کا ذکر کرے، انسان اللہ کو یاد کرے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے تو وہ ہیں، جب شیطان ان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، جب شیطان ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، تو وہ جلدی سے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کو یاد کر لیتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو۔ اسی لیے امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا، بہت بڑے تابعی ہیں امام حسن بصری، کسی نے پوچھا میرا دل بڑا سخت ہے، بڑا کٹھور ہے میرا دل، تو امام حسن بصری نے کیا جواب دیا؟ عذبہ بذکر اللہ عز وجل، اپنے دل کو اللہ کے ذکر کے ذریعے پگھلاؤ، اپنے دل کو اللہ کے ذکر کے ذریعے نرم کرو۔ اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کرنے سے بھی اللہ کا دل نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا واستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ اگر معاف نہ کرے تو کون معاف کرے گا؟ استغفار کرو میرے بھائی۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو، دل کے اوپر جو زنگ لگتا ہے وہ دو وجہ سے لگتا ہے۔ زنگ سمجھتے ہیں؟ زنگ پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو لوہے کے اوپر جو زنگ جم جاتا ہے اس کو ہمارے یہاں زنگ بھی بولتے ہیں، اور لوہے پر مرچا لگنا بھی بولتے ہیں۔ تو دل کے اوپر بھی زنگ لگتا ہے، دل کے اوپر بھی میل چڑھ جاتا ہے، کس چیز کا؟ غفلت کا اور گناہ کا۔ جب دل غافل ہو جائے اور انسان جب گنہگار ہو جائے تو یہ دو چیزیں دل پر زنگ چڑھا دیتی ہیں۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں دل پر زنگ اس دو وجہ سے چڑھتا ہے، اور یہ زنگ دور کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے اور استغفار سے۔ اللہ کو جتنا یاد کرو گے، اللہ کا جتنا ذکر کرو گے اور جتنا اللہ سے استغفار کرو گے، اتنا تمہارے دل کا زنگ دور ہوتا چلا جائے۔ تو دل کو نرم کرنے کے لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر کریں اور استغفار کریں۔ دل کی سختی کو دور کرنے والی چوتھی چیز، اپنے نفس سے لڑائی کریں۔ ایک لڑائی ہوتی ہے جو میدان جنگ میں کافر سے لڑی جاتی ہے، مشرک سے لڑی جاتی ہے، اور ایک لڑائی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے۔ نفس کہہ رہا ہے یہ کام غلط کام کر دے، انسان اپنے نفس کی بات نہیں مانتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آخری آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد میں تلوار کا بھی جہاد شامل ہے، مال کا جہاد بھی شامل ہے، زبان کا جہاد بھی شامل ہے، اور اپنے نفس کا جہاد بھی شامل ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مزاج بناؤ کہ نفس کی ہر بات نہیں ماننا ہے۔ جب یہ لگے کہ نفس یہاں پر ہم کو غلط ٹریک پہ ڈال رہا ہے، نفس کی مخالفت کرو۔ جب دو چار بار نفس کی مخالفت کرو گے تو نفس سمجھ جائے گا کہ یہ انسان ہوشیار ہو چکا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اپنے رب سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے لگا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، دل کی سختی اگر دور کرنا ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے دل کی اگر سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ایسی نصیحتوں کو سنا کیجیے، ایسی تقریروں کو سنا کیجیے جس میں آپ کو موت کے بارے میں بتایا گیا، آخرت کے بارے میں بتایا گیا، عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ بھئی حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کا نام ہے کتاب الرقاق۔ رقاق میس نرم کرنے والی چیزیں، دل کو سافٹ کرنے والی چیزیں۔ تو رقاق کو سنیے، آپ رقاق کی آیتوں کو، حدیثوں کو سنیے، اس سے بھی آپ کا دل سافٹ۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، ان کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا۔ اس دور میں بدعتی لوگوں نے ایک عقیدہ گڑھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اسٹینڈ یہ تھا، نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کریشن نہیں ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں کہ جیسے قرآن رکھا ہوا ہے، تو جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کا جو کاغذ ہے، اس پر جو روشنائی ہے اور وہ جو پرنٹ ہوا ہے، وہ پرنٹڈ قرآن تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اللہ کا کلام۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اور یہیں سے ایک نقطہ یہ ملا کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا صحیح نہیں۔ ہمارے یہاں بڑا عام رواج ہے، لوگ ہاتھ میں قرآن لے کے قسم کھاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں اس سے قسم ہماری اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ غلط ہے اس طریقے سے قسم کھانا۔
یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھائی جائے۔ ہاں قرآن کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، اگر آپ ایسے بولے کہ میں قرآن کی قسم کھا تو کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اگر یہ جو قرآن ہمارے سامنے مصحف کی شکل میں رکھا ہے تو اس کا پیپر، اس کی انک اور اس میں جو دستی لگی ہے، جو بائنڈنگ ہے، وہ سب تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل کے دور میں یہ فتنہ پیدا ہوا۔ امام احمد ابن حنبل کا یہ کہنا تھا نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس زمانے کے بدعتی علماء کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا بھی یہی سٹینڈ تھا، بادشاہ نے امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا۔ اتنی سزائیں دی گئی امام احمد بن حنبل کو اس وجہ سے کہ اگر اتنی سزا کسی ہاتھی کو دے دی جاتی تو ہاتھی پاگل ہو جاتا، مگر اللہ کا یہ بندہ، یہ مرد مومن، یہ امام جمع رہا، ڈٹا رہا۔ بھئی عقیدہ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی، عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے کہ احمد بن حنبل کوڑا کھا رہے ہیں مگر عقیدے سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ میں احمد ابن حنبل ہوں، مجھے اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل دے دو، مجھے نبی کی کوئی حدیث لا کے دے دو، میں مان جاؤں گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اس دور میں جب امام احمد ابن حنبل جیل میں تھے، اس زمانے میں ایک دیہاتی تھا، اس دیہاتی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر کہیں احمد ابن حنبل کو ٹارچر کیا گیا، اور اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا ٹارچر کیا گیا کہ انہوں نے اس عقیدے سے سمجھوتا کر لیا، تو یہ تو بہت بڑی بربادی ہو جائے گی، اس لیے کہ اتنا بڑا امام اگر بھٹک گیا تو پھر پبلک بھی بھٹک سکتی ہے۔ تو وہ دیہاتی جیل میں امام احمد ابن حنبل سے ملنے آیا، اور اس نے جیل میں آنے کے بعد امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کی اور ان سے کہا یا احمد ان یقتلک الحق مت شہیدا، اے احمد ابن حنبل آپ سچائی کے لیے اگر مر گئے تو شہادت کی موت مریں گے، وَإِنْ عِشْتَ اور اگر بچ گئے عِشْتَ حَمِيدًا تو دنیا ہمیشہ آپ کا نام ہے۔ دیہاتی تھا، ایک عام آدمی تھا، مگر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جیل کی اس نازک گھڑی میں جب میرے پیٹھ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، میرے بدن میں زنجیروں سے مجھے جکڑا گیا تھا، اس دیہاتی کی اس بات سے میرا دل مضبوط ہو گیا، قوی قلبی، میرے دل کو طاقت ملی۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل اس عقیدے پر آخر عمر تک ڈٹے رہے، انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں۔ تو ایک معمولی سی نصیحت، ایک دیہاتی کی نصیحت امام احمد بن حنبل کے دل پر اثر ڈالتی ہے میرے بھائیوں، تو نصیحتوں کو سنا کیجیے۔ مستند علماء کے بیانات جو اس طریقے کے موضوعات پر ہوں، قبر کے موضوع پر ہوں، آخرت کے موضوع پر ہوں، ان کے کو سننے سے بھی دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دل نرم ہوتا ہے قبروں کی زیارت سے، قبرستان جانے سے، ایسے قبرستان میں جہاں قبریں ہوں، مزاروں پہ جانے سے دل نرم نہیں ہوتا ہے۔ مزاروں پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے، وہاں جانے سے تو دل اور سخت ہو جائے گا، جہاں دنیا بھر کے حرام کام ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ممبئی گیا، ممبئی میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے، حاجی علی کی درگاہ۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے کہا چلیے آپ کو حاجی علی کی درگاہ دکھا دیتے ہیں۔ گئے ہم لوگ، اب آپ لوگ فتویٰ مت لگا دیجیے عبدالغفار صاحب حاجی علی کی درگاہ گئے تھے دیکھنے کے لیے کیا ہے وہاں۔ گئے وہاں تو وہ میرا دوست بولا کہ دنیا کا کوئی پن ایسا نہیں جو یہاں نہ ہوتا، کمینہ پن، کتا پن، کوئی پن ایسا نہیں جو یہاں نہ ہوتا، سارے پن یہاں ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے آپ کا دل نرم نہیں ہوگا۔ دل کو نرم کرنا ہے تو نارمل قبرستان جائیے اور دیکھیے کہ وہ لوگ جو دنیا میں جن کی دولت کا اور جن کی طاقت کا ڈنکا بجتا تھا، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے، اور کس حال میں ہے یا تو وہ جانتے یا اللہ جانتا ہے۔ وہ چیز دیکھ کر کے آپ کو اپنا انجام جانا ہے۔ اور اگر آپ قبریں ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سب کو ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ کی زیارت کی توفیق دے۔ کبھی آپ مدینہ جائیے، مسجد نبوی کے ٹھیک سائیڈ میں قبرستان ہے، اور وہ قبرستان ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ولی اس قبرستان، ان قبروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے ولی ہیں، ہندوستان میں بڑے بڑے ولی ہیں، ارے دنیا کے سارے ولی کسی ایک صحابی کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہاں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، اور اللہ کی قسم ایک بھی پکی قبر نہیں ہے،
ایک طرف سے ساری قبریں ہیں اور نارمل قبریں ہیں، ان قبروں کو دیکھو اور سوچو، اس میں نبی کی بیوی خدیجہ بھی ہے، اس میں نبی کی بیٹی فاطمہ بھی ہے، اس میں عثمان غنی بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، آج یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس اپنے عمل اور اپنے ایمان کے اعتبار سے اللہ کے ہاں وہ ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ان جگہوں پر جا کر کے دل کو ایک دل کو نرمی ملتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو قبرستان کبھی کبھی جایا کرو میرے بھائی، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تم کو اجازت دے رہا ہوں تم قبرستان جایا کرو، فإنہا تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ اور اب ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کریں گے، دل کو اگر نرم کرنا ہے، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، مسند احمد کی روایت، اے اللہ کے نبی میرا دل بڑا مجھے سخت محسوس ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھو، صحابہ کو اگر دل سخت محسوس ہوتا تھا تو صحابہ نبی کے پاس آ کر کے بتاتے تھے مجھے یہ پرابلم ہے۔ ارے ہم لوگ تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا دل سخت ہے، ہم غور بھی نہیں کرتے کہ اپنے دل کی سختی کو ہم دور کریں۔ بھئی ایک انسان بیمار ہے یہ تو مسئلہ ہے، مگر ایک انسان بیمار ہے اور اس کو احساس بھی نہیں کہ میں بیمار ہوں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھئی ایک انسان کو شوگر ہے اور وہ میٹھی چیز نہیں کھا رہا ہے، تو چلو بھائی وہ بیمار تو ہے مگر وہ میٹھی چیز نہیں کھا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو شوگر ہے۔ اور ایک انسان کو شوگر ہے اور وہ رسگلے کھا رہا ہے، گلاب جامن کھا رہا ہے، مال پوری کھا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے شوگر ہے، تو یہ تو بہت ڈینجرس بات ہے۔ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، کوئی سالوشن بتا دیجیے، کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطعم المسکین، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وامسح رأس الیتیم، اور کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر۔ اب سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ نارمل ہاتھ پھیرنا نہیں ہے، اس کی مدد کرنا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے۔ ارے بچوں کو پالتے ہو، کوئی ایک یتیم بچہ کہیں مل جائے، اس یتیم بچے کی پرورش اپنے ذمہ لے لو۔ جس نے کسی یتیم بچے کو پال لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا جو یتیم کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو یتیم کی پرورش کرتا ہے۔ اور یتیم کی پرورش کرو صرف اللہ کی، یہ نہیں کہ بڑا ہو کے مجھے کما کے لا کے دے گا، میرا سہارا بنے گا، میرا مستقبل، اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمہ لے لو، انشاءاللہ اس سے دل آپ کا نرم۔ تو میرے بھائیوں یہ دل کو نرم کرنے والی چند چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز آپ اور ایڈ کر لیجیے، اچھے لوگوں کی سنگت میں رہو، دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہو گے دنیا دار بنو، دیندار لوگوں کے ساتھ رہو، اللہ کی توحید کے لیے مرنے مٹنے والوں کے ساتھ رہو، اللہ کے دین پہ چلنے والوں کے ساتھ رہو، صحیح عقیدے والوں کے ساتھ رہو۔ دیکھو تمہاری کمپنی کون سی ہے، تمہاری سنگت کیا ہے، تم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہو۔ انسان کی سنگت کا اس کے دل پر اثر پڑتا ہے۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں نا آپ جمعہ کے دن، سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہوگی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کیجئے، ان کے ساتھ رہا کیجئے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور اے نبی خبردار ایسے لوگوں کی پیروی مت کیجئے جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کی سنگت میں رہنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ دلوں کی سختی کے اسباب اور علاج پر یہ مختصر سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے، اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے مالک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اے اللہ یہ آج رمضان کی 25ویں تاخرات ہے، یہ آخری اوقات ہے اس مبارک مہینے کے، اب یہ مبارک مہینہ جانے والا ہے۔ رب العالمین تیرے نبی کی حدیث ہے، تیرے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات
اللہ اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اے اللہ اپنے ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پروردگار تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تراویح پڑھ کے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم رات بھر سجدے کر کر کے مر جائیں تب بھی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں ہیں اور جیسی بھی ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے بعد بھی اے اللہ تو اپنا ڈر ہمارے دل میں پیدا کر، رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کا پابند بنا، رمضان کے بعد بھی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، رمضان کے بعد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا، رمضان کے بعد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اپنی عبادت کو آسان کر دے، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جان و مال سے کھیلنے کی بڑی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، بڑے بڑے پلان بن رہے ہیں، مگر اے اللہ ہمیں تیرا وہ کلام بھی یاد ہے کہ دنیا والے اپنی تدبیر کرتے ہیں، تو اپنی تدبیر کرتا ہے۔ اے اللہ تو اپنی تدبیر سے اپنے دشمنوں کی ساری تدبیروں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ تو ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کا کام کرنے والے سارے علماء کی، سارے دعات کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت پر اکٹھا فرما دے، اے اللہ سب کو صحیح منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دلوں سے ایک دوسرے کی جو کدورت ہے، جو نفرت ہے، جو بغض ہے، اللہ دور فرما دے، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ جو ہم میں سے بدکاری کے راستے پر ہیں انہیں نیک راستے پہ لگا دے، اے اللہ جو چوری چماری کے راستے پر ہیں اللہ انہیں حلال کھانے کمانے والا بنا دے، اے اللہ رزق حلال اتنا دے دے کہ حرام کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہ پڑے، اے اللہ حلال کمائی اتنی دے دے کہ ہم حرام سے بے نیاز ہو جائیں، اے اللہ ہمیں ایسا دل دے دے جس دل میں تیرا ڈر ہو، اے اللہ ایسا علم دے دے جو علم ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے، اے اللہ ایسی روزی دے دے جو پاکیزہ روزی ہو، ایسی دعا ہمیں دے جو دعا تو اے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ جب تک ہمیں تو دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔